بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں موجود کرسیوں پر دنیا بھر کے چیدہ چیدہ اخباروں کے رپورٹر بھرے ہوئے تھے۔ بے شمار کیمرہ مین، جدید ترین قسموں کے کیمرے گلے میں لٹکائے ہال میں ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ ورلڈ چینل ٹیلی ویژن کے کارندوں نے پورے ہال میں لائٹوں اور بڑے بڑے کیمروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ سامنے اسٹیج پر 3 اونچی نشست کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جو خالی تھیں، اور ان سب کو ان کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل چند لمحوں بعد صدر ایکریمیا عالمی پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے۔ ایکریمیا جس خوفناک معاشی بحران سے گزرا تھا اور گزر رہا تھا، اس سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بحران کے دوران صدر ایکریمیا کی عالمی پریس کانفرنس کی طلبی نے پوری دنیا کو بے چین کر دیا تھا۔ پوری دنیا میں اس کانفرنس کے بارے میں چہمگوئیاں جاری تھیں۔ عجیب و غریب قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے صدر کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تبصروں اور چہمگوئیوں میں گرمیاں آتی جا رہی تھیں۔ اور پھر ہال میں یکدم سکوت چھا گیا، کیونکہ اسٹیج کے پیچھے موجود دروازہ کھلا اور صدر ایکریمیا ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 مرکزی وزیر تھے۔ صدر ایکریمیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی، مگر اس مسکراہٹ نے ان کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ صدر ایکریمیا درمیانی کرسی میں بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ آنے والے 2 مرکزی وزیروں نے اطراف کی کرسیاں سنبھال لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہال میں فلیش لائٹوں کی چمک نے طوفان برپا کر دیا۔ ورلڈ چینل ٹیلی ویژن والوں نے بھی اپنی روشنیاں جلا دیں۔ دوستوں، مجھے معلوم ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بارے میں پوری دنیا میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کی پریس کانفرنس میں ہم نے آنے والوں خطروں سے پوری دنیا کو آگاہ کیا تھا، تاکہ پوری دنیا مل کر اس خطرے کا سدباب کر سکے۔ لیکن اب اسے قسمت کی ستم ظریفی ہی کہنا چاہیے کہ وہ خطرہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اپنے پورے زور سے صرف ایکریمیا ہی پر ٹوٹ پڑا۔ ایکریمیا جس خوفناک معاشی بحران سے گزرا ہے، اور کسی حد تک اب بھی گزر رہا ہے، اس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اس بحران سے کیسے ہم گزرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایکریمیا کے عوام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس قیامت پر قابو پا لیا ہے، اور اس بحران کا اصل زور ٹوٹ گیا ہے۔ اب صرف اس کے باقی ماندہ نتائج باقی ہیں، جو آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔ یہ درست ہے کہ اس بحران کی زد میں آ کر معاشی طور پر ایکریمیا کو اتنا زبردست دھچکا لگا ہے کہ وہ 100 سال پیچھے چلا گیا ہے، مگر مجھے اپنے عوام پر مکمل اعتماد ہے کہ ہم سب مل کر اور محنت کر کے دوبارہ اس منزل پر پہنچ جائیں گے جہاں سے ہمیں پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ ایکریمیا میں جعلی کرنسی کا سیلاب پھیلا دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہ ایکریمیا کے سونے کے محفوظ ذخائر بھی چوری کر لیے گئے تھے، اور پھر ستم پر ستم یہ کہ سونا صاف کرنے والے کارخانے بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ دراصل مجرموں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر مارنا چاہا، مگر یہ ان کی بدقسمتی اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایکریمیا کے پاس ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے اتنے ہی سونے کے محفوظ ذخائر موجود ہوتے ہیں جن کے متعلق چند اعلیٰ ترین حکام کے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا۔ اس سے سونے کے سکے ڈھال کر اور عوام سے سونا اکٹھا کر کے ہم نے سکوں کی صورت میں نئی کرنسی چلائی، اور اس طرح ہم نے سکوں کی مدد سے کاغذی قیامت کا توڑ دیا۔ بے شمار مجرم مارے جا چکے ہیں، بے شمار گرفتار ہو گئے ہیں، اور باقی ماندہ مجرموں کی پوری سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ ایکریمیا سمیت دنیا کی 3 سپر پاوروں نے مجرموں کی قلع کمی کے لیے اپنے ٹاپ کے سیکرٹ ایجنٹوں پر مشتمل ایک ٹیم تیار کی تھی، لیکن اس ٹیم کی کارکردگی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں مل سکی، اور نہ ہی ان کی ناکامی کی خبر آئی ہے۔ نہ جانے وہ ٹیم کن مراحل سے گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے۔ بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ مجرموں کا ہیڈ کوارٹر نارتھ پول میں موجود ہے، جس سے وہاں کی حکومت بھی لا علم ہے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، اور امید ہے کہ مجرموں کے سرغنوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس قیامت خیز معاشی بحران کے بعد پوری دنیا کے ماہرین معاشیات دن رات اسی سوچ بچار میں ہیں کہ کوئی ایسا نیا معاشی سسٹم اپنایا جائے جسے آئندہ کوئی مجرم نہ توڑ سکے، مگر فی الحال کوئی ٹھوس لائحہ عمل سامنے نہ آ سکا ہے۔ دراصل یہ معاشی سسٹم صدیوں سے درجہ بدرجہ تجربات کی بھٹی میں پک کر اب کندن بن چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا سسٹم ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا جو اس سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے معاش کو بخوبی کنٹرول بھی کر سکے۔
اور ایسا جلد ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے طویل عرصے کی سوچ بچار اور تجربات چاہئیں، اور فی الحال یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مجرموں کی گرفتاری کے بعد پرانا معاشی سسٹم ہی، یعنی سونے کے اعتماد پر کرنسی نوٹوں کا استعمال ہی بحال کر دیا جائے اور نئے سسٹم کے متعلق سوچ بچار جاری رکھی جائے۔ جہاں تک مجرموں کی گرفتاری اور ان کے قلع کما کا تعلق ہے، میں یہاں اپنی ایک کوتاہی کا برملا اظہار کرنا پسند کروں گا کہ ہم نے اپنے نظام میں چھوٹے ملکوں کی سیکرٹ سروسز کو ناکارہ سمجھ لیا تھا۔ اگر ہم شروع میں انہیں ساتھ ملا لیتے تو شاید ایکڈیمیا اس بحران کی زد میں آنے سے بچ جاتا اور مجرم جلد ہی گرفتار کر لیے جاتے۔ بہرحال بروقت ہمیں اپنی اس کوتاہی کا احساس ہو گیا ہے، اور اب ہم نے دنیا بھر کی سیکرٹ سروسز سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ہر ممکن ذرائع سے مجرموں کی گرفتاری کے لیے استعمال کریں، اور مجھے یہ بتانے میں مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ایشیا کے ایک ملک کی سیکرٹ سروس اس سلسلے میں بہت آگے جا چکی ہے، اور ان کے سابقہ کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ مجرم ان کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں یہاں اس وقت اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مجرم ہوشیار ہو جائیں اور اس ٹیم کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ مجرموں کی گرفتاری کے بعد پوری دنیا کے عوام برملا انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، صدر نے تقریر کا اختتام کرتے ہوئے کہا۔ جناب صدر، ایکڈیمیا نے تو ہنگامی محفوظ ذخیروں کی وجہ سے اس خوفناک بحران پر قابو پا لیا ہے، مگر چھوٹے ممالک جن کے پاس ایسے ذخائر نہ ہوں گے وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹیں گے؟ ایک صحافی نے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہوئے کہا۔ ایکڈیمیا کی حالت دیکھ کر دنیا کے ہر ملک نے یقیناً اپنے بچاؤ کے انتظامات کر لیے ہوں گے، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ مجرموں نے کسی اور ملک میں واردات نہیں کی۔ صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جناب صدر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نقلی سونے کے سکے ایکڈیمیا میں پھیلا دیے جائیں، یا اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حکومت نے جن سکوں کو سونے کا بنا کر پیش کیا ہے وہ در حقیقت سونے کے نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں گے؟ ایک بوڑھے صحافی نے اٹھ کر سوال کیا، اور اس کا سوال اتنا اہم اور خطرناک تھا کہ پورا ہال یہ سوال سن کر چونک پڑا، اور صدر مملکت سمیت مرکزی وزراء نے بے چینی سے پہلو بدلنے شروع کر دیے۔ صدر مملکت کے چہرے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ کسی نے اس پہلو کی طرف تو سوچا ہی نہ تھا۔ صدر مملکت چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محترم، آپ نے خواہ مخواہ افسانوی بات کر دی ہے۔ حکومت ایکڈیمیا کی موجودہ کرنسی خالص ترین سونے پر مشتمل ہے، اور قیمت کے لحاظ سے ان کا وزن رکھا گیا ہے۔ عوام اسے اپنے طور پر چیک بھی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ مجرم اس پہلو سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صدر مملکت نے جواب دیا۔ مگر جناب صدر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالص ترین سونا بے حد نرم ہوتا ہے، جبکہ یہ سکے سخت ہیں، اس لیے ان کا خالص ترین ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک اور نے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بات درست ہے۔ دراصل نرم سکے چونکہ مارکیٹ میں چل نہیں سکیں گے، اس لیے ایک خاص حد تک ان میں ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ ان کی شکل قائم رہے۔ جہاں تک میرا مطلب خالص ترین سونے سے تھا، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ سکے کا وزن خالص ترین سونا اور ملاوٹ کی شرح کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جتنی قیمت اس سکے کی رکھی گئی ہے وہ اس سکے میں موجود خالص ترین سونے کی ہے، ملاوٹ کی رقم اس میں شامل نہیں کی گئی۔ صدر نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب صدر، کیا ایسا ممکن ہے کہ 3 پاورز کی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹوں پر مشتمل ٹیم مجرموں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور ایک چھوٹے سے غیر ترقی یافتہ ملک کی ٹیم اتنی بڑی اور خوفناک تنظیم کے خلاف کامیابی حاصل کر سکے؟ ایک سفید فام صحافی نے بڑے طنزیہ انداز میں سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ غیر ترقی یافتہ ممالک دراصل سائنسی ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں غیر ترقی یافتہ یا بہتر لفظوں میں ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں۔ جہاں تک ذہنی یا جسمانی صلاحیتوں کا تعلق ہے، وہ صرف ترقی یافتہ ممالک کی میراث نہیں ہے۔ کسی ترقی پذیر ملک کا باشندہ اتنی ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے کہ پورے ترقی یافتہ ممالک کے عوام مل کر بھی اس صلاحیتوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ کا یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے۔ جس ملک کا ذکر میں نے کیا ہے اور جس کا نام میں ابھی بتانا نہیں چاہتا، اس ملک کی سیکرٹ سروس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جن کی رپورٹس دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ذہانت اور صلاحیت میں وہ ہم سب سے بہت آگے ہیں۔ صدر نے انتہائی کھلے الفاظ میں
خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، جناب صدر، ہم مجرموں کی گرفتاری کی کب تک توقع رکھیں؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ آثار تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا جلد ہی ہوگا۔ بہرحال جب بھی ایسا ہوا آپ کو علم ہو جائے گا، صدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جناب صدر، پوری دنیا میں سے صرف ایکریمیا میں ہی یہ معاشی بحران کا پیدا ہونا کیا اس شعبے کو تقویت نہیں دیتا کہ مجرموں کی پشت پناہی کوئی ایسا ملک کر رہا ہے جو ایکریمیا کو ہر لحاظ سے ڈاؤن کرنا چاہتا ہو؟ ایک صحافی نے سوال پوچھا۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کی ہیں۔ مجرموں کے بے شمار ارکان گرفتار ہوئے ہیں جن سے تفصیلی قوائف حاصل کیے گئے ہیں، اور ان میں اس قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے کہ مجرموں کی پشت پناہی کوئی ملک کر رہا ہو۔ صدر مملکت نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ہاتھ ہلا کر سلام کرتے ہوئے وہ واپس مڑے اور اسی دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے جس سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، اور اس طرح یہ عالمی پریس کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ انتہائی جدید انداز میں سجے ہوئے کمرے میں مادام بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ کونے کی میز پر رکھے ہوئے رنگین ٹیلی ویژن سیٹ پر اس وقت صدر ایکریمیا کی پریس کانفرنس جاری تھی، جو ورلڈ ٹیلی ویژن چینل پر دنیا کے کونے کونے میں ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی۔ مادام کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں غصے کے چراغ جل اٹھے تھے۔ ایسے عالم میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی باریک سا گاؤن تھا جس میں سے اس کا بجلیوں بھرا شباب چمک رہا تھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر محاذ پر ہماری پسپائی ہو رہی ہے۔ مادام نے دانت بھینچ کر اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی مٹھی مکے کی صورت میں مارتے ہوئے کہا، اور پھر پریس کانفرنس ختم ہو گئی اور مادام نے آگے بڑھ کر ٹیلی ویژن آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ مادام اسپیکنگ، مادام نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادام، جس شرابی کو گیٹ انچارج نے بھیجا تھا وہ آدمی مشکوک ثابت ہوا ہے اور اب بلو روم میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی مگر سہمی ہوئی آواز سنائی دی، اوہ یو شٹ اپ، اسے گولی مار دو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، ریشہ ریشہ علیحدہ کر دو، مادام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر دے مارا اور ایک بار پھر بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹھہلنا شروع کر دیا۔ وہ دراصل بار بار اس ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا حوالہ ایکریمیا کے صدر نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سیکرٹ سروس کیسے لوگوں پر مشتمل ہے جو ایک غیر ترقی یافتہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ایکریمیا کا صدر برملا ان کی بے حد تعریف کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں غرق تھی کہ اچانک ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ مادام، ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی پشت کے دریا میں سے 2 افراد گٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر جیسے ہی وہ گٹر سے باہر آئے انہیں مادام نمبر 2 نے چیک کر لیا اور اب وہ اسی بلو روم میں قید ہیں جہاں وہ شرابی موجود ہے۔ اسی نسوانی آواز نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، اوہ، کہیں ان کا تعلق اسی سیکرٹ سروس سے تو نہیں جس کا حوالہ ایکریمین صدر نے دیا تھا؟ فوراً معلوم کرو کہ ان کا تعلق کون سی قومیت سے ہے۔ کیا یہ ایشیائی باشندے ہیں؟ مجھے اطلاع دو، مادام نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر مادام، میں ابھی معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کمرے میں ہلکی سی سیٹی بج اٹھی اور مادام انتہائی تیزی سے کمرے کے ایک کنارے پر لگی ہوئی الماری کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے الماری کے ہینڈل کو پکڑ کر مخصوص انداز میں 2 بار اوپر اور 3 بار نیچے کیا۔ اس کے ساتھ ہی الماری کے اسپاٹ پٹ اسکرین کی طرح روشن ہوتے چلے گئے۔ اسکرین پر سیاہ رنگ کی بڑی سی بلی کی تصویر موجود تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور پھر کمرے میں میاؤں میاؤں کی آوازیں ابھریں۔ اس آواز کے ابھرتے ہی مادام اس الماری کے سامنے رکوع کے بل جھکتی چلی گئی۔ پرنسس مادام حاضر ہے میڈم، مادام کا لہجہ اس بار بے حد مؤدبانہ تھا۔ مادام، کیا تم نے ایکریمین صدر کی پریس کانفرنس سنی ہے؟ دوسری طرف سے ایک کرخت نسوانی آواز سنائی دی۔ یس میڈم، مادام نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا میں ہمارا مشن بری طرح ناکام رہا ہے۔ حکومت نے سونے کے ہنگامی ذخائر کو کام میں لا کر حالات کو بروقت سنبھال لیا ہے۔ بے شمار کارکن مارے گئے ہیں۔ میں نے چیف ورکرز کو واپسی کے لیے کہہ دیا ہے اور میں خود بھی واپس آ رہی ہوں، میڈم کیٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میڈم، اس سے تنظیم کا بے پناہ نقصان ہوا ہے، مادام نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں،
نقصان تو ہوا ہے، لیکن میں نے حکم دے دیا ہے کہ سونے کے محفوظ ذخائر کو جو کرائمیا میں چوری کیے گئے ہیں ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر پورا پہنچ بھی گیا تو ہمارے تمام مالی نقصانات پورا ہو جائیں گے، میڈم کیٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری گڈ میڈم، لیکن مالی نقصانات تو پورا ہو جائے گا، مگر مادام نے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر پھر بھی اسے فکرہ مکمل کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، ہمارا تمام منصوبہ ختم ہو گیا ہے، حالات یکدم پلٹ گئے ہیں، اب دنیا کے تمام ممالک ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اقدام کے دنیا بھر پر انتہائی دورس اثرات مرتب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر کہیں داؤ لگانے کا موقع مل جائے۔ میڈم نے مادام کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں، لیکن صدر ایکریمیا نے جس ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں اپنی عالمی پریس کانفرنس میں بڑے چیلنج بھرے انداز میں ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ مادام نے پوچھا۔ میں نے تمہیں کال بھی اسی سلسلے میں کیا ہے۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ہمارے خلاف میدان میں کود پڑی ہے۔ انہوں نے مقامی تنظیم کا خاتمہ کر دیا ہے، اور وہاں سے انہیں ہمارے متعلق کوئی خاص کلیو مل گیا ہے۔ چونکہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں نظم و نسق کی تمام ذمہ داری تم پر ہے، اور جب تک سونے کا تمام ذخیرہ ہیڈ کوارٹر منتقل نہ ہو جائے میں ایکریمیا سے واپس نہیں آ سکتی، اس لیے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم انہیں سنبھالو، میڈم نے اس بات کا ذکر رخت لہجے میں کہا۔ مگر میڈم، کیا ایک غیر ترقی یافتہ ملک کی سیکرٹ سروس اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے براہ راست ٹکرانے کی جرت کر سکے؟ مادام نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک آدمی علی عمران، جو اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ کہلواتا ہے، انتہائی خطرناک شخص ہے۔ اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اس کے مقابلے میں آج تک بڑی سے بڑی تنظیم کامیاب نہیں ہو سکی۔ تمہیں اس کی طرف سے خاص طور پر ہوشیار رہنا ہوگا، میڈم نے جواب دیا۔ پرنس آف ڈھمپ، مادام نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم یہ نام سن کر کیوں چونکی؟ میڈم نے بھی جواب میں چونکتے ہوئے پوچھا۔ او میڈم، پھر تو خوشخبری سن لیجیے، اسے نہ صرف ٹریس کر لیا گیا ہے بلکہ اس کی پوری ٹیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت نمبر 9 کے ہیڈ کوارٹر میں قید ہے، مادام نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں ہے، میڈم کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا عنصر نمایاں تھا۔ میڈم، میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ شخص ایک شہزادے کے روپ میں اپنے حبشی باڈی گارڈ کے ساتھ ہوٹل 7 اسٹار میں پہنچا، وہاں سے اپنا نام علی عمران پرنس آف ڈھمپ بتایا۔ ڈکسن وہاں موجود تھا، آپ کو تو علم ہے کہ ڈکسن کتنا ذہین اور تیز تردار ہے، وہ فوراً ہی مشکوک ہو گیا، چنانچہ اس نے انہیں اسپیشل روم میں ٹھہرایا اور پھر مجھے فون پر اطلاع دی کہ یہ شخص مشکوک ہے، جس پر میں نے نمبر 9 کو ہدایات دے دی کہ انہیں نہ صرف چیک کیا جائے بلکہ رات کو انہیں اغوا کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں لا کر پوچھ گچھ بھی کی جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نمبر 9 نے اطلاع دی ہے کہ ہوٹل ایڈن گیٹ سے پرنس کو ٹرانسمیٹر پر کال کیا گیا، اور پھر اس کال کے ذریعے علم ہوا کہ ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، چنانچہ نمبر 9 ان سب کو چکر دے کر ہیڈ کوارٹر لے آیا ہے، مادام نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری گڈ شو، ان سب کو ایک لمحہ توقف کیے بغیر قتل کرا دو، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، انہیں قتل کرا کر ان کی لاشیں بازاروں میں ڈال دو، ان کے گلے میں کاٹ ڈال دو کہ یہ اس سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں جس کی تعریف صدر ایکریمیا نے اپنی عالمی پریس کانفرنس میں کی تھی، میڈم نے مسرت بھرے لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انسانوں کے قتل کا حکم دینے کی بجائے پاگل کتوں کو گولی مار دینے کا حکم دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ بہتر رہے گا، مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ 3 پاورز کی ٹیم کا پتہ چلا؟ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ وہ کئی بار تمہارے ہاتھ آ کر نکل گئی ہے، میڈم نے پوچھا۔ ہاں میڈم، یہ ٹیم 3 عورتوں اور 3 مردوں پر مشتمل ہے، انتہائی تیز ترار ٹیم ہے، خاص طور پر وہ عورتیں تو بے حد تیز ہیں، سیکشن نمبر 9 ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جلدی انہیں ٹریس کر لیا جائے گا، مادام نے جواب دیا۔ اوکے، علی عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے بعد مجھے مکمل رپورٹ دینا، اور 3 پاورز ٹیم کو بھی سرگرمی سے تلاش کرو تاکہ جب میں واپس آؤں تو میدان صاف ہو اور میں اطمینان سے مستقبل کے لیے کوئی نیا پلان سوچ سکوں۔ گڈ بائے، میڈم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی الماری کے پٹ صاف ہو گئے اور مادام نے ہینڈل کو ایڈجسٹ کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا کیونکہ میڈم کی طرف سے اس اطلاع پر کہ جس ٹیم کی تعریفیں عالمی پریس کانفرنس میں صدر ایکریمیا نے کی ہے وہ اتنی آسانی سے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ وہ تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ریسیور سیٹ کی طرف بڑھی،
تاکہ نمبر 9 سے رابطہ قائم کر کے اسے ان لوگوں کے فوری قتل کی ہدایات دے سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام اسپیکنگ۔ مادام کا لہجہ بے حد کڑک تھا۔ مادام، غضب ہو گیا ہے، میں پرنٹنگ ہیڈ کوارٹر سے نمبر 2 بول رہا ہوں۔ تمام ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ میں خود شدید زخمی ہوں، بڑی مشکل سے ایک ٹیلی فون بوتھ تک پہنچا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی اور بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے اس بری طرح بگڑ گیا تھا جیسے وہ خوبصورت عورت کی بجائے کوئی خونی چڑیل ہو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں مادام، ہمارے اسلحہ خانے سے 3 مائکرو ٹائم بم چرا کر پرنٹنگ سیکشن میں رکھ دیے گئے اور وہ بم ٹھیک 12 بجے یکلخت پھٹ گئے۔ پورے ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ وہاں موجود تمام ورکرز جو اپنے اپنے ہیڈ کوارٹروں میں تھے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت اپنے دفتر میں تھا، چونکہ دفتر ہیڈ کوارٹر سے کچھ دور ہے، اس لیے میں بری طرح زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا ہوں۔ اب وہاں پولیس اور فوج نے پہرا لگا دیا ہے اور وہ آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ شفٹ کے تمام ورکرز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ نمبر 2 نے سسکتے ہوئے لہجے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ مگر ایسا کیسے ہوا؟ ایسا ناممکن ہے، کوئی مشکوک آدمی تو ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، مادام نے یقین نہ آنے والی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دراصل مادام، 11:30 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ پرنٹنگ سیکشن میں کام کرنے والی 3 عورتیں جو سگی بہنیں ہیں اپنے بنگلے کے غسل خانے میں بے ہوش اور بندھی ہوئی پڑی ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں فوراً ہی ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھیج دیا اور چیف سپروائزر سے پوچھا کہ یہ عورتیں جب ہیڈ کوارٹر شفٹ میں نہ پہنچی تھیں تو مجھے رپورٹ کیوں نہیں دی گئی؟ چیف سپروائزر نے بتایا کہ وہ تینوں عورتیں تو باقاعدہ شفٹ میں کام کر رہی ہیں اور چونکہ وہ تھراپی سے گزر کر پہنچی تھیں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ مشکوک نہ ہو سکتی تھیں، جس پر میں نے اسے ہدایات کی کہ انہیں وہاں روکا جائے۔ معاملہ چونکہ بے حد سیریس ہو گیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بے ہوش عورتوں کو ہوش میں لا کر تھراپی سے گزارا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ عورتیں مشکوک ہیں۔ چنانچہ شفٹ میں کام کرنے والی تینوں عورتوں کو وہاں روک لیا گیا اور 12 بجنے میں سے چند منٹ پہلے بے ہوش ہونے والی تینوں عورتوں کو تھراپی سے گزارا گیا۔ میں دفتر میں بیٹھا انہیں چیک کر رہا تھا۔ یہ تینوں عورتیں بھی غیر مشکوک ثابت ہوئیں اور تھراپی نے انہیں صحیح قرار دے دیا۔ جب یہ شیشے والے کیبن میں پہنچی تو مجھے اطلاع ملی کہ 3 انتہائی طاقتور اور خوفناک ٹائم بم اسلحہ خانے سے غائب پائے گئے ہیں۔ ابھی میں اس سلسلے میں بات کر ہی رہا تھا کہ میں نے اسکرین پر دیکھا کہ شیشے کے کیبن میں 3 عورتیں زبردستی داخل ہو گئی ہیں۔ یہ تینوں عورتیں تھیں جو شفٹ میں کام کر رہی تھیں۔ اس طرح کیبن میں 6 عورتیں اکٹھی ہو گئیں جو انتہائی حد تک ایک دوسرے سے مشابہ تھیں۔ ان 3 عورتوں نے چیکنگ کوریڈور میں بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ تھراپی چونکہ آن تھی اس لیے اس بار اس نے ریڈ سگنل دے دیا اور پھر آٹومیٹک کیچ کے ذریعے بیرونی دروازے کے قریب ہی وہ محصور کر لی گئی۔ مگر اسی لمحے تینوں بم جو کہیں پرنٹنگ سیکشن میں ان عورتوں نے چھپائے تھے یکدم پھٹ گئے اور پھر ہر چیز تباہ ہو گئی۔ نمبر 2 نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان 3 عورتوں نے اندر داخل ہوتے وقت تھراپی کو بھی ڈاج دے دیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ اسلحہ خانے سے بم حاصل کر کے انہوں نے مشینوں میں چھپا دیے۔ اگر وہ 3 بے ہوش عورتیں شفٹ ختم ہونے سے پہلے ٹریس نہ ہو جاتی تو یہ عورتیں اطمینان سے شفٹ ختم کر کے نکل جاتی اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جاتا۔ بہرحال یہ تینوں بھی اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ یہ یقیناً 3 پاورز کی لیڈی سیکرٹ ایجنٹس ہوں گی۔ ان کے علاوہ اتنا بڑا نقصان تنظیم کو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ مادام نے یہ باتیں بڑبڑانے کے سے انداز میں کہیں۔ آپ کی بات درست ہے مادام، مگر یہ نقصان تنظیم کے لیے ناقابل تلافی ہے، نمبر 2 نے روحان سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ملبے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو مین ہیڈ کوارٹر کا کلیو دے سکے؟ مادام نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں مادام، ایسی کوئی چیز نہیں، پولیس ساری عمر سر پٹکتی بھی رہے تو کچھ نہیں کر سکتی، نمبر 2 نے جواب دیا۔ پولیس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، یہاں کی پولیس اور سیکرٹ سروس کا ہر آدمی ہمارا خریدا ہوا ہے۔ اوکے، مادام نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ ان لیڈی سیکرٹ ایجنٹوں نے واقعی تنظیم کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا۔ پرنٹنگ ہیڈ کوارٹر کی مشینیں اور وہاں موجود کاغذ کے علاوہ وہاں تنظیم کے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، وہ سب تباہ ہو گیا تھا۔ مادام اب سوچ رہی تھی کہ میڈم کیٹ کو اس نقصان کی اطلاع کیسے دے۔ وہ تو تمام کی کھال کھچوا لے گی، مگر اتنی بڑی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ اور پھر اسی لمحے
اسے 3 پاورز کے 3 مرد سیکرٹ ایجنٹوں کا بھی خیال آ گیا۔ وہ بھی نکل جانے کے بعد ٹریس ہو رہے تھے۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور مادام کا دل بری طرح دھڑک اٹھا، مگر ریسیور تو اس نے اٹھانا ہی تھا۔ یس مادام اسپیکنگ۔ مادام کے لہجے میں ہلکے سے خوف کا تاثر تھا، جیسے وہ کوئی اور بری خبر سننے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر رہی ہو۔ مادام، ہیڈ کوارٹر میں سامنے سے داخل ہونے والا شرابی اور گٹر سے داخل ہونے والے دونوں افراد غیر ملکی ثابت ہوئے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم میں ان کا مائنڈ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا ہے کہ شرابی کا نام شاکل ہے۔ اس کا تعلق روسیا سے ہے۔ یہ روسیا کی سیکرٹ سروس کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ دوسرے آدمی کا تعلق شوگران سے ہے۔ یہ وہاں کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ جوشان ہے۔ اور تیسرے آدمی کا نام بلیک ہے۔ اس کا تعلق ایکریمیا سے ہے۔ یہ بھی وہاں کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ یہ 3 پاور تنظیم جس میں 3 عورتیں بھی تھیں، جن کا نام مس بوچر، کاشاکی اور مارگریٹ تھا، ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہ 2 گروپوں کی صورت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا اور پھر اپنے اپنے طور پر ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے لیے آئے۔ شاکل مصنوعی طور پر شرابی بن کر براہ راست مین گیٹ سے داخل ہوا، مگر ذہنی چیکنگ میں ٹریس ہو گیا، جبکہ وہ دونوں دریا کی طرف سے گٹر کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔ شاکل کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آپ کی خلوت میں پہنچ کر آپ کو قابو کر کے ہیڈ کوارٹر کا نظام سنبھال لیتا، اور باقی دونوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اندر داخل ہو کر جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیتے۔ دوسری طرف سے تجزیے کی مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا، ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں 3 پاور سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے؟ مادام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ انہیں مزید بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں اور اب وہ بلو روم میں موجود ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تم مرڈر سیکشن کے 10 افراد کو بلو روم میں بھجوا دو۔ میں خود وہاں آ رہی ہوں۔ میں ان تینوں سے ایسا انتقام لوں گی کہ ان کے جسموں کا ریشہ ریشہ قیامت تک تڑپتا رہے گا، مادام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ایک جھٹکے سے پھینک دیا۔ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ 3 پاورز تو اب اس کے ہاتھوں تک انجام پہنچ ہی گئی ہے۔ پھر اس کا ذہن علی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف آ گیا تو اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ مادام اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مادام نے کرخت لہجے میں کہا، نمبر 9 اسپیکنگ مادام۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ پرنس آف ڈھمپ اور اس کے ساتھیوں کی کیا صورتحال ہے؟ مادام نے پوچھا۔ مادام، اس کے ساتھیوں کو تو میں چکر دے کر لے آیا ہوں، وہ سب بے ہوش پڑے ہیں، جبکہ پرنس آف ڈھمپ اور اس کا حبشی باڈی گارڈ بھی جلدی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں ہدایات لینے کے لیے آپ سے رابطہ قائم کرنے ہی والا تھا، نمبر 9 نے جواب دیا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ان کی مکمل نگرانی کرو۔ میں کسی بھی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی اور پھر میں اپنے سامنے ان کی بوٹیاں بوٹیاں علیحدہ کروں گی، مادام نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اسے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ 3 پاورز کے خاتمے کے لیے بلو روم کی طرف جا رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔